هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ایک چیز جو اکثر ہم لوگ سماج میں سنتے رہتے ہیں، جب ہم کو لگتا ہے کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے تو اکثر یہ کہتے ہیں، کبھی کبھی سامنے کہہ دیتے ہیں کھل کر، اور کبھی کبھی خود اندر ہی اندر کہتے ہیں کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ چیز بہت کامن ہے، اور حقیقت میں جب کوئی جھوٹ بولتا ہے اور آپ سچے ہوتے ہیں تو آپ کے دل سے جو آواز نکلتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھ پر یہ الزام لگائے جا رہے ہیں یا مجھے جھوٹا بنایا جا رہا ہے اور خود اپنے آپ کو سچا کہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو شاید آپ کے اوپر بہت بڑا ظلم ہوتا ہے اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں قرآن مجید کیا حکم دیتا ہے، اور جو یہ ہم لوگ اکثر جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی زبان سے کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو، اس کے حوالے سے آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کیا حکم آیا ہے۔ ہمارے ذریعے پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب دینے کے لیے موجود ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا جوہر عباس خان صاحب قبلہ۔ آئیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر مولانا صاحب ہم لوگ سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو، تو یہ چیز کہاں پر ہے قرآن مجید میں؟ کیا اسی طرح سے جس طرح سے ہم لوگ دہراتے ہیں یا کہتے ہیں؟ جی بالکل اسی طریقے سے ہے، اور خود جھوٹی خبریں دینا اور جھوٹ کے بارے میں روایات تو اللہ ماشاء اللہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے بھی اس کو برا سمجھا، اور مختلف مقامات مثلا 4 مقامات پر خداوند عالم نے 4 الگ طرح کے جھوٹ کو بے نقاب کیا۔ سب سے پہلے تو اللہ الگ جھوٹ بھی ہے، الگ جھوٹ کی بھی اقسام ہوتی ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو اللہ کے اوپر، مثلا یہودیوں سے جب بحث ہو رہی تھی کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں، وہ ایک تفصیلی کمپیریٹیو اسٹڈی میں وہ چیز آتی ہے کہ جو چیز یہودیت میں تھی زیادہ تر کو اسلام نے، یا یہودیت اور عیسائیت میں جو اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں تقریباً اس کو باقی رکھا۔ اب آج کل عیسائی کہتے ہیں کہ ہماری چیزیں کاپی کر لی گئیں، اس زمانے میں اس بات پہ پیغمبر اسلام کو محنت کرنی پڑتی تھی کہ بھائی تمہاری ہی چیزیں ہیں، کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہو؟ تو اسی بحث میں کہ کیا چیزیں حلال تھیں جو حرام تھیں جو آپ نے حرام کر دی، اس میں خداوند عالم نے ایک مکمل تفصیل پیغمبر اسلام۔ اس کے بعد آیت سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے کہ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، اگر اس کے بعد بھی کوئی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہو فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ یہودیوں کو سب سے پہلے جھوٹ کی نسبت خداوند عالم نے دی کہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ اب اگر یہودیت کے جھوٹ اور نان مسلمس کے جھوٹ کو خداوند عالم اتنا برا کہہ رہا ہے تو پھر مسلمان کس منہ سے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ بالکل۔ اور تو ایک تو یہ ہو گیا زبانی جھوٹ جو مس لیڈنگ کوٹیشن ہوتا ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جھوٹ جس کو خداوند عالم نے عملی طور پر سورہ علق میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس کے بعد دوسرا جھوٹ جو عملی ہے، خداوند عالم سورہ علق میں ارشاد فَإِن لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، اگر پیغمبر اسلام کو نماز کے دوران لوگوں نے پلان بنایا تھا کہ ان کو نماز کے دوران پریشان کریں، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ کسی بھی مسلمان کو پریشان کیا جا سکتا ہے، کہ خداوند اگر یہ اپنے ارادے سے باز نہیں آئے لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر یا پیشانی پکڑ کر گھسیٹیں گے جہنم اور عذاب کی طرف۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ایک ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے، یعنی جھوٹی پیشانی کا مطلب یعنی اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ گویا اس کے پورے وجود کو خداوند عالم نے جھوٹا تسلیم کر لیا۔ یہ نہیں کہا کہ اس کی جھوٹی زبان، تو ایک کبھی کبھی زبان پہ جھوٹ ہوتا ہے، کبھی کبھی پورا وجود جھوٹا ہوتا ہے، تو خداوند عالم اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ یا جناب یوسف کے بارے میں خداوند عالم کا ارشاد ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اپنے بھائی کی قمیص لے کر آئے بدم کذب، جھوٹا خون لگا کر اس کے اوپر۔ تو لفظی جھوٹ تو نہیں تھا لیکن عمل ایسا تھا کہ جس میں کہ ایک حرف میں ایک ایکشن میں جھوٹ چھپا ہوا تھا، یعنی اس کی پوری تھیم جھوٹ کے اوپر پوری بلڈنگ کھڑی ہوئی تھی۔ لہذا خداوند عالم نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، کوئی ضروری نہیں کہ تم زبان سے جھوٹ بولو تو ہی جھوٹا تمہیں سمجھا جائے گا، تو ہی تمہارے کوئی ایکشن بھی انوالو ہوتا ہے، کوئی ایکشن بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو مس لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بھی وہی والا قانون امپلیمنٹ ہوگا کہ لعنت اس کے اوپر بھی کی جائے۔ مثلا حدیث میں ہے کہ اگر ساری برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے تو اس کی چابی جھوٹ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ صرف زبانی جھوٹ تو نہیں ہے بلکہ ہر قسم کا جھوٹ۔
اوکے مولانا صاحب، یہاں پر ایک سوال اور میں کرنا چاہوں گا، اور ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ ہم لوگ نے سنا تھا کہ کچھ ایسی جگہ ہے یا موقع ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مطلب غلط جو بیان بازی ہوتی ہے اسے جائز قرار دیا ہے. کیا اس طرح کی بھی چیزیں ہیں قرآن مجید میں کہ کوئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر، یا کوئی ایسی جگہ ہیں جہاں پر ہم کچھ اگر غلط بولتے ہیں تو وہ مطلب کچھ اچھا بن کے نکل آئے یا کچھ اچھا ہو جائے؟ بے شک 2 مقامات ایسے ہیں جن کو فقہ میں مسوغات کذب کہا جاتا ہے، یعنی جہاں پر آپ کا جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے، بلکہ شاید اس کی ترجیح ہو جائے کہ آپ کو جھوٹ بولنا چاہیے. ایک ضرورت کے تحت، البتہ میں ابھی اس کی تشریح کرتا ہوں، یہ نہیں کہ آپ کو ضروری لگے تو آپ جھوٹ بولنا، کیونکہ سوال ہمارے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے کہ ایک تو ضرورت کے تحت، دوسرا اصلاح ذات البین، یعنی 2 لوگوں میں صلح کرانے کے لیے. تو ضرورت کیا چیز ہوتی ہے؟ ضرورت یاد رکھیے گا کہ جب 2 عدد آپ کے پاس مثلا محرمات آ جائیں تو اس میں اہم اور مہم، جو اہم ہوتا ہے وہ مہم کے اوپر مقدم ہو جاتا ہے. مثلا جو کام آپ کا اہم ہے یہ آپ کو زیادہ کرنا چاہیے. مثلا جھوٹ بولنا یہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے، اور ایک نفس محترمہ کا قتل وہ بھی حرام ہے، اس کو بھی بچانا ہے. مثلا ایک انسان کو دوڑاتے ہوئے 4 افراد ظالم، بےکس، مجبور اور واقعی مومن انسان دوڑا رہے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے سے گزر جائے اور وہ 10 افراد ہاتھ میں لاٹھی لیے آئے ہیں، آپ سے پوچھے کہاں گیا وہ، ٹھیک ہے. اب یہاں پر جھوٹ بھی ہے اور اس کی جان بچانا بھی ہے. تو اس کو کہتے ہیں ضرورت، یعنی نیسیسری ہو گیا ہے کہ اب آپ جھوٹ بولیں. تو ایک تو ضرورت کی طور، خود قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان تتقوا منهم تقاتا، ٹھیک ہے، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء، مومن کافرین کو اولیاء نہیں بنا سکتے، من دون المؤمنین، مومن صرف مومن کو ہی دوست بنا سکتا ہے اور ان کو دوست، یعنی غیر مومن کو دوست نہیں بنا. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. الا ان تتقوا منهم تقاتا، مگر یہ، یعنی یہ کرنا جائز ہے کب؟ کہ جب ان سے ڈر رہے ہو. تو ظاہر ہے آپ دوستی کس بنیاد پر کریں گے؟ کچھ نہ کچھ تو آپ جھوٹ بولیں گے. خداوند عالم کا ڈر ہو تو انسان اس صورت میں جھوٹ بول سکتا ہے. اور سورہ نحل میں خداوند عالم الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر سوائے اس کے کہ جو بیچارہ مجبور ہو جائے اور اس کے دل میں ایمان پایا جاتا ہو. تو اپنے عقیدے کے خلاف بھی وہ کچھ بات کر سکتا ہے جب اس کے دل میں اطمینان ہو اور وہ خود مجبور بھی ہو. تو یہ مجبوری کیا چیز ہے؟ اس کو کہتے ہیں ضرورت. یہ ضرورت ہماری والی نہیں کہ ہمیں ضروری لگ رہا ہے اس وقت جھوٹ بولنے سے فائدہ. تو ایسی ضرورت کہ جس میں جھوٹ کو اگر آپ ترک کریں گے تو کسی بڑے مسئلے میں پھنس جائیں گے، لہٰذا جائز. یا مثلا بہت مشہور جیسا آپ نے بتایا کہ کسی کی جان بچانا تھا تو اس مقام پر بولا جا سکتا ہے. یہ آج کے دور میں بھی تھوڑا سا نارمل پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. بالکل، یہ جان کسی کی عزت پامال ہو رہی ہے، بالکل، اور اگر وہاں پر ہم بچا سکتے ہیں کسی کی عزت بچے، مطلب تھوڑا سا پروٹیکٹ کر کے، تو کیا جا سکتا ہے. بالکل. اور سورہ غافر میں تفصیل سے ایک ٹرم ہے باقاعدہ، مومن آل فرعون قال رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ، اس کی صفت یہ کہ وہ اپنا ایمان چھپاتے تھے. تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ایسا بولتے رہے ہوں گے کہ جس کی بنیاد پر انہیں فرعون سے اٹیچ سمجھا جائے. جناب موسیٰ کی تعریف کر کے تو کوئی وہاں نہیں رہ سکتا. ہاں آہستہ آہستہ وہ اظہار کرتے تھے لیکن کھل کر بیان نہیں کرتے تھے. تو ان کا جھوٹ بولنا یا غلط بیانی کرنا قرآن مجید میں ان کو مؤمن آل فرعون کے لقب سے یاد کیا جانا اس بات کی علامت ہے کہ ضرورت اگر ہو تو انسان جھوٹ بول سکتا ہے. لیکن ایسی ضرورت آتی کہاں ہے ہمارے پاس؟ ہاں، کیونکہ وہ ہم لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ مطلب الگ لیول کا جھوٹ ہے، اور یہ سب جو جھوٹ ہے یہ ایمان کا ایک الگ درجہ ہے. وہاں پر جا کے انسان جو ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو محسوس کر سکتا ہے، اس کے بعد اس طرح سے بچ سکتا ہے. ماں صاحب ایک اور چیز ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں مطلب کسی کو بھی اگر مطلب غلط الزام لگانا ہو، ایسا نہیں کہ صرف فیملی ایشوز میں ہوتا ہے، دوستوں میں بھی ہوتا ہے، کارپوریٹ آفیسز میں بھی ہوتا ہے، اور راستہ چلتے ہوئے بھی یہ چیز ہو سکتی ہے ہم لوگوں سے کہ کبھی کسی کی مسٹیک رہتی ہے، بائک چلا رہا ہے یا پارکنگ میں ہے، تو ہم لوگ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر وہ الزام نہ آئے. تو غلط جو الزامات لگائے جاتے ہیں اس کے حوالے سے قرآن مجید میں کیا حکم ہے؟ قرآن مجید نے اس کو بڑی ہی وضاحت کے ساتھ، اور نہ صرف یہ کہ گناہ شمار کیا، اسم مبینہ سورہ نساء میں اور سورہ نور میں خداوند عالم نے اس کو اسم مبینہ شمار کیا، یعنی کھلا ہوا 2 مقامات پر، اور تیسرے مقام پر خداوند عالم نے البتہ اسم مبینہ نہیں کہا ہے، لیکن خداوند عالم تہمت کو بہت ہی سخت نگاہوں سے دیکھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یکتسب خطیئۃ او اثما ثم یرمی بہ بریئا، جو گناہ کرتا ہے یا کوئی خطا کرتا ہے اور کسی بری انسان یا کیا کہتے ہیں بے گناہ انسان کی طرف اس کی نسبت دے دیتا ہے، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینہ، تو اس نے ایک
کھلے ہوئے گناہ اور بہتان کا ارتکاب کیا ہے. یاد رکھیے کہ بہت کم مقامات پر خداوند عالم مثلا شیطان کو کہا عدو مبین یا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کھلی ہوئی فتح. بہت امپورٹنٹ موقع ہوتا ہے تبھی خداوند عالم جب کسی بھی چیز کے آگے مبین کا لفظ لگاتا ہے. مبین مطلب کھلا ہوا، بالکل واضح. ٹھیک ہے، بالکل جیسے شیطان کے لیے بولا گیا شیطان کہ کے لیے تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یا فتح مکہ سے پہلے جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس کو خداوند عالم نے کہا کہ فتح مبینہ، یہ آپ کی کھلی ہوئی فتح، کسی اور فتح کو نہیں کہا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاملہ کتنا سیویئر ہے. یہاں پر خداوند نے اثم مبینہ، یہ ایک کھلا ہوا گناہ ہے. اگر کوئی کسی بے گناہ کی طرف یا مثلا خواتین جو ہوتی ہیں ان کی طرف نسبت دینے کو بھی خداوند عالم نے اس کو بھی کھلا ہوا گناہ قرار دیا. اگر یہ تہمت کو ذرا سے آپ سمجھائیے کہ کس طرح سے مطلب دوسرے پہ ہم تہمت لگاتے ہیں اور کس کیٹیگری مطلب کون سی ایسی چیز ہوگی جو تہمت کے اندر آ جائے گی؟ جی یہ بھی بالکل جھوٹ کی ہی ایک سب کیٹیگری ہے ہاں. اور اس سے زیادہ برا ہے. یعنی جھوٹ بھی آپ ایسا بول رہے ہیں کہ جس میں کسی کی طرف گناہ کی نسبت، مثلا سورہ نساء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یکسب خطیئۃ و اثما ثم یرم بہ بریئا فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا. جو کوئی گناہ یا غلط کام کرتا ہے اور اس کے بعد ایک ایسے انسان کی طرف نسبت دیتا ہے جو بیچارے کو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو یہ اس نے ایک بہتان اور کھلے ہوئے گناہ کا ارتکاب کیا. خداوند عالم بہت کم مقامات پر، ایک مقام پر اور تہمت کو خداوند عالم نے کھلا ہوا گناہ قرار دیا ہے. بہت کم مقامات پر خداوند عالم کسی چیز کو مبین، مثلا شیطان کو کہا کہ تمہارا عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے. یا صلح حدیبیہ کی جیت کو خداوند عالم کے فتحنا لک فتحا مبینا، کھلی ہوئی فتح، اور کسی فتح کو نہیں قرار دیا. اب اگر کسی گناہ کو خداوند عالم اسم مبینہ کہہ رہا ہے، یعنی کتنی بڑی چیز ہے کہ کسی بے گناہ کی طرف آپ گناہ کی نسبت دے دیں. یا تو یہ بھی ایک جھوٹ کے اندر ہی آئے گا، اس کا جھوٹ بولنا یا بہتان لگانا دونوں ایک ہی چیز ہے. بالکل بالکل. بہتان، جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ مس لیڈ کر رہے ہیں کسی کو. آپ کہیں کہ میں ایسا ہوں مثلا، یعنی جھوٹ بولنے میں بہتان والی بات نہیں ہے. بہتان میں آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور کسی کو کسی گناہ کی نسبت دے رہے ہیں، کسی کو انکلوڈ بھی کر رہے ہیں. مثلا خواتین، بالکل خواتین کی طرف گناہ کی نسبت دینے کو خداوند عالم کیا، دنیا اور آخرت میں ایسے الزام اور تہمت لگانے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اللہ کی لعنت ہو. تو یہ چیز جو ہم لوگ کامن طور پہ کہتے ہیں کہ جو ہے خدا کی لعنت ہو جھوٹوں پر، تو یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں نارمل ریگولر جو بات کرتے ہیں اس میں بھی بہتان میں آپ بالکل کہہ سکتے ہیں. یعنی لعنت کے علاوہ عذاب علیم، عذاب عظیم خداوند عالم نے قرار دیا. یعنی نہ صرف یہ کہ لعنت ہے، خداوند عالم کے عذاب کے بھی مستحق ہیں. تو الفاظ سے اور سزاؤں سے اور اعلانات سے قرآن مجید نے واضح کر دیا کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانا کتنی بڑی چیز ہے. بالکل. لیکن آج تو افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ آگاہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم غصے میں آ کر یا مطلب اپنے پاور کی بنا پر یا اپنے گھمنڈ یا ایگو جو بھی کہہ لیں، لیکن ہم نہ جانے کیا کیا لوگوں کو کہہ دیتے ہیں اور الزام لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد نکل جاتے ہیں. بعد میں اس کا خامیازہ بیچارہ جس کے اوپر لگتا ہے اس کو بہت برا اثر پڑتا ہے. اور ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارا جو کلاسیفیکیشن ہوتا ہے گناہوں کا، ہم اپنے حساب سے چلتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ گناہ زیادہ بڑا ہے، یہ گناہ زیادہ بڑا ہے. لیکن قرآن جن گناہوں کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، مثلا یہی بہتان ہے، اس کو خداوند کتنا بڑا سمجھتا ہے. لہٰذا ہمیں دوسرے، مثلا آج کوئی خدا نخواستہ شرابی انسان ہو تو آپ اس کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیں گے، آپ اسے بات نہیں کریں گے، مشورہ نہیں کریں گے. اور بہتان لگانے والا ہمارا دوست بھی ہوتا ہے، رشتہ دار بھی ممکن ہو، یا ہمارا بزنس پارٹنر بھی ہوتا ہے. جبکہ قیامت کے دن خداوند عالم کی نظر میں جھوٹ اور بہتان شراب پینے سے بڑا گناہ ہے. لیکن اس کی طرف ہماری وہی ہے کہ سوسائٹی میں جس کو زیادہ اہمیت مل جائے یا جس کو زیادہ برا سمجھا جائے، ہمیں اللہ کے کلاسیفیکیشن کی طرف جانا چاہیے، اپنی کیٹیگرائز کی ہوئی گناہوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. دقت یہی ہے کہ ہم لوگوں نے یہ کلاسیفیکیشن کیا ہے کہ کون بیٹر ہے اور کون. اصل دین یہی ہے، یعنی آپ اپنے طبیعت اور اپنے مزاج کے حساب سے چلنے کے بجائے اللہ کے حساب سے چلیں. بے شک کوشش بھی یہی ہونا چاہیے ہم لوگوں کی. بہت شکریہ آغا، آپ اس پروگرام میں تشریف لائیں. سلامت رہیے. تو جی ہاں ناظرین، آج کے پروگرام کو ہم لوگ یہاں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ تمام لوگوں سے ملاقات کریں گے. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.